فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، آج کل ہم لوگ نشے کی بات کرتے ہیں اور اس کی حرمت کی بات کرتے ہیں، تو کسی بھی نشے کی چیز کو حرام قرار دینا کافی تھا چھوڑ دینے کے لیے، رک جانے کے لیے، روکنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کے نقصانات کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھائی اس کا کیا نقصان ہے، اس کا کیا نقصان ہے، دنیا میں کیا نقصانات ہیں، آخرت میں کیا نقصان ہونے والا ہے، یہ بھی سمجھانا پڑ رہا ہے۔ تو آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ اس کے دنیاوی اور اخروی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ نشہ آور چیز جس شکل میں بھی ہو حرام ہے، اس کی تجارت حرام ہے، خرید و فروخت حرام ہے، اور اس کے استعمال کرنے والے کے لیے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو نقصانات کا خلاصہ یوں بتا سکتے ہیں کہ نشہ آور چیز کو مفتاح کلی شر بتایا گیا۔ ہر شر کی یہ کنجی ہے، یہاں سے ہر شر کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو گویا جو آدمی نشے کا عادی ہے، لت خور ہے، وہ آدمی کسی بھی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اور پھر حدیث میں اسے ام الخبائث بھی بتایا گیا۔ ساری ناپاک چیزوں میں، گندی چیزوں میں انتہائی سنگین درجے کی یہ گندی چیز ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا، یہ صحیح روایت ہے سنن نسائی کی، کہ ایک خاتون نے کسی آدمی کو دھوکے سے طلب کیا کہ مجھے آپ کو گواہ بنانا ہے۔ جب وہ آدمی آ چکا تو خاتون کی بدنیتی معلوم ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا ہے، اس کا تم قتل کرو، شراب ہے یا تو شراب استعمال کرو یا پھر میرے ساتھ زنا کرو۔ آدمی نے سمجھا کہ زنا کروں گا تو دوسروں پر زیادتی ہوگی، قتل کروں گا تو بے قصور پر زیادتی ہوگی، لہٰذا میں ایسی غلطی کا ارتکاب کر لوں گا جس کا تعلق صرف میری حد تک رہے گا۔ تو اس نے شراب کا استعمال کیا اور نتیجتاً تینوں گناہ اس نے کر بیٹھے۔ تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، اور سابقہ روایت میں مفتاح کلی شر بتایا گیا۔ جو آدمی نشے کی چیز استعمال کر رہا ہے اور فراہم کر رہا ہے، پی رہا ہے یا پلا رہا ہے، شاربہا و ساقیہا، نشے کی چیزیں خود لعنت زدہ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دونوں افراد بھی لعنت زدہ ہیں، اور بائعہا و مبتاعہا، بیچنے والا بھی لعنت زدہ ہے، خریدار بھی لعنت زدہ ہے، اور اسی طرح عاصرہا و معتصرہا، کوئی تیار کر رہا ہے وہ بھی لعنت زدہ آدمی ہے، کوئی آرڈر دے کر تیار کروا رہا ہے اپنے لیے، اوروں کے لیے، وہ بھی لعنت زدہ ہے، کوئی ڈیلیوری بوائے ہے، وحاملہا والمحمولۃ الیہ، لے جانے والا، پہنچانے والا، اور جس کی جانب پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی لعنت زدہ ہے۔ اتنی ساری وعیدیں منشیات پر دین اسلام نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اہم ترین عبادت نماز ہے۔ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، فریضہ ساقط ہوگا ایسی بات نہیں ہے، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن جو اجر ملنا ہے وہ اجر نہیں ملے گا۔ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوگی، اور مزید یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان باقی نہیں رہتا جب نشے کی چیز استعمال کی جاتی ہے، بلکہ حدیث میں بتایا گیا کہ مدمن الخمر کعابد وثن، جیسے شرابی ہے، شراب لت خور ہے، نشہ خور ہے، جو عادی ہے، رسیہ ہے اس کا، وہ بت پرست کے درجے میں ہے، کعابد وثن، دونوں کو ایک درجے میں رکھا گیا، اتنی سخت مذمت اور کراہت ہے۔
जन्नत की शराब से महरूम हो जाएंगे, जन्नत से महरूम हो जाएंगे, जहन्नम रसीद होना पड़ेगा। जहन्नम रसीद होने के बाद जहन्नमियों का खून और पीप, उनसे निकलने वाली गंदगी पीनी पड़ेगी। दुनियावी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलजरीदी वन्निआल, टहनियों से, जूतियों से इन लोगों की तादीबी कार्रवाई की जो नशे के आदी हैं, और हदीस में वईद सुनाई गई बिल खस्फ़ी वल मस्खी, ज़मीन में धंसाया जा सकता है और उसी तरह चेहरे तब्दील किए जा सकते हैं। सख्त तरीन वईदें हैं। इन वईदों को शराब की हद तक महदूद न रखें, बल्कि सारी जितनी मुनशियात हैं उनके साथ ये नुकसानात, ये अज़ाबात, ये वईदें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी नशा से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, नशावर चीज़ें, उन तमाम के इस्तेमाल करने पर ये सारी वईदें उनको मिलने वाली हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको बचा ले, आने वाली नस्लों को बचा ले, नौजवानों को बचा ले। इस अंधी बनाने वाली चीज़ जो आज माशरे में बड़ी तेज़ी से फैलते जा रही, ख़ास तौर पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ ये नशावर चीज़ें फैलाई जा रही हैं, अल्लाह से दुआ है वहाँ से भी इसका ख़ात्मा कर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।